ہمیں بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہتے ہیں، اور ہمیں اپنی ان چاروں نسبتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنی ان چاروں نسبتوں کو باقی بھی رکھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، تو ہمارے نام کی نسبت میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 السنت، نمبر 2 والجماعت، نمبر 2 احناف، اور نمبر 3 احناف، اور نمبر 4 دیوبند۔ آج میرا دن 11 بجے کوٹھہ میں بیان تھا، تو میں نے عوام کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آپ طلبہ ہیں، میں آپ کے سامنے طالب علمانہ طور پر بات کروں گا۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ ہمارے 2 رشتے ہیں، اور 2 رشتوں کی وجہ سے ہمارے 2 نام ہیں۔ ایک رشتہ ہمارا اپنی ماں اور اپنے باپ سے ہے، ایک رشتہ ہمارا ہمارے پیغمبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ والدین سے ہمارا رشتہ خون اور نسب کا ہے، اور پیغمبر سے ہمارا رشتہ روح اور ایمان کا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں نے کہنا محمد الیاس۔ اب یہ نام میرا اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، یہ نام میری ماں اور میرے باپ نے رکھا ہے۔ تو یہ نام ان نے رکھا جن سے تعلق میرا نسب کا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا مسلکی نام کیا ہے، تو میں نے کہنا ہے اہل سنت والجماعت۔ اور یہ نام میرے ماں باپ نے نہیں رکھا، یہ نام میرے پیغمبر نے میرا رکھا ہے۔ تو والدین سے تعلق خون اور نسب کا ہے، اور نبی سے تعلق ہمارا روح اور ایمان کا ہے۔ ہم اولاد اپنے ماں باپ کی بھی ہیں، اور اولاد اپنے نبی کی بھی ہیں۔ جب اللہ کا قرآن نبی کی بیویوں کو امت کی ماں کہتا ہے، تو نبی کی بیوی امت کی ماں تب ہی بنتی ہے جب خود نبی امت کا باپ ہو۔ اگر نبی امت کا باپ نہ ہو تو نبی کی بیوی امت کی ماں بن سکتی ہی نہیں۔ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں بعد میں بنے گی، پیغمبر ہمارے باپ پہلے بنے گے۔ اگر حضور ہمارے باپ نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ہماری مائیں کیسے ہیں؟ تو یہ بات تو عام بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میرا باپ نسبی میرا باپ ہے، لیکن حضور میرے باپ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ مطلب سمجھنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحذیر الناس میں سمجھایا ہے، شاید اس سے بہتر تعبیر آپ کو کہیں نہ ملے۔ میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اکابر کی کتب پڑھیں اور اپنے اکابر کی کتب کو سمجھیں۔ میں اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو میں پڑھتا بھی ہوں اور بحمداللہ سمجھتا بھی ہوں، اور حضرت کی کتب کو آسان الفاظ میں طلباء کی خدمت میں پیش بھی کرتا ہوں۔